تب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا. جیسے بچیاں سسرال میں لڑ کر آئے نا تو ماں باپ کہیں گے بھائی تم نے کیوں بدتمیزی کی ہے، تم نے کیوں غلطی، تو کہتے ہیں آپ نے ڈبویا. وہ غلطی نہ ماننے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ غلطی نہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ کہاں ہوا؟ جہاں رب کا حکم تھا. ہر چیز میں ہم تقدیر لاتے ہیں، لیکن جب کوئی فیلئر ہوتا ہے تو ہم تقدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ لکھا ہوا تھا. اور اگر وہ رب جو دن رات نعمتیں دے رہا، دن رات دے رہا، وہ ایک آزمائش بھیجتا ہے تو پھر شور شرابہ کس بات؟ جس وقت آپ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے آپ کو کوئی پیارا ICU میں پڑا ہوا ہے، اس وقت بھی آپ خود کتنی نعمتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ کی استعمال کر رہے ہیں. ہر لمحے ہم آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، جو رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، وہ سب کچھ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. سب کو چھوڑ دیں، اپنی ذات میں کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، یعنی کہ فیملی کے ایک بزرگ تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ان کا یہ جو ہے گینگرین ہو گیا شوگر کی وجہ سے، تو ان کا پاؤں کٹ گیا، پنڈلی کے یہ سینٹر سے تقریباً پاؤں کاٹنا پڑا ان کا. تو ظاہر ہے ایک بڑا نقصان ہے انسان کی زندگی کا. تو جو بھی عیادت کے لیے جاتا نا، ہم بھی گئے تو میں نے دیکھا جو بھی مین وائل آتا نا تو وہ کہتا ہے نا کہ آپ کیسے، تو کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے کان سن رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ جو ہے نا ہمدردی ظاہر کرے. کیوں کہتے تھے کہ ایک پاؤں کٹا تو کیا ہوا، اتنے سال میں نے اس پاؤں کو استعمال کیا اور اللہ نے مجھے ٹوٹل اپاہج تو نہیں کیا. یعنی کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ بڑی ہمت میں. تو کہنے لگے بیٹی میں ہمت میں کیا ہوں، اللہ نے سارا کچھ دیا ہوا، جا کر دیکھو لوگ بیچارے بیڈ پر پڑے ہیں، فالج ہو گیا ہے، ہل نہیں سکتے، برین ہیمریج ہو گیا ہے اور 6 مہینے سے پڑے ہیں. تو مجھے تو اللہ نے سارا کچھ چل رہا ہے، میں کس منہ سے کہوں کہ مجھے تکلیف ہے. تو دیکھیں بات یہی ہے کہ آزمائش کے وقت میں بھی آپ دیکھیں ہم کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک آنکھیں ہی مان نہیں ہیں، آنکھوں کی سے ایک بلب کو جلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے 1,00,000 نرس ہر وقت ہماری آنکھوں کو بلڈ سپلائی کر رہی ہے. ایک آنکھ کو، ایک آنکھ کے پیچھے نا یہ جو آنکھ کا ڈیلا ہے، اس ایک آنکھ کے پیچھے 1,00,000 نروس ایوری سیکنڈ بلڈ فریش سپلائی کر رہے ہیں. تو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے. ایک تار ڈالتے ہیں ہم تو بلب چلتا ہے، تو ایک تار کتنی مشکل ہوتی ہے، کبھی بلب بند ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. ابھی کل ہی UPS پہ کچن کی لائٹ نہیں چل رہی، تو وہ میں نے کہا بیٹے کیوں نہیں چل رہی؟ اپنے بیٹے نے کہا UPS تو چل رہا ہے. تو کہنے لگا تار ہل گئی ہوگی، اب صبح دیکھوں گا. تو یہ 1,00,000 تاریں کبھی نہیں ہلتی، ہر وقت بلڈ سپلائی کرتی ہیں، ہر وقت، ایوری ٹائم. تو کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ جی ہمیں آپ نے آزمائش میں ڈالا؟ بس یہی بات ہے. تو لہٰذا یہ جب ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں نا، زندگی میں ہو جاتا ہے، بہنیں لڑ پڑتی ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں، پوچھیں کیوں لڑے تو ایک کہتا ہے اس نے مارا تھا، دوسرا کہتے ہیں نہیں اس نے مارا. ہوتا ہے نا، یہی ہم بڑے ہو کر بھی کرتے ہیں. میاں بھی لڑتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری غلطی تھی، تمہاری غلطی تھی. ماں بیٹا لڑتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہمارا، حوصلہ نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے کرتے ہیں. اپنی غلطی مان لے، دوسرا نہیں مانتا نہ مانے، کوئی بات نہیں. اللہ رب کریم انشاءاللہ اس کو بھی دل کو سکون دے گا، اس کے دل کو بھی تسلی دے گا اور اللہ بہترین رستہ نکالے گا. اور پتہ ہے کیا، ایک سائڈ آپ صحیح رکھیں نا تو بگاڑ کم ہو جاتا ہے. ایک سائڈ تو کم رکھیں، دوسری سائڈ تو اختیار میں نہیں ہوتی نا. یعنی فرض کریں کہ اگر میرا اور نسرین کا کوئی معاملہ ہے تو نسرین پر تو میرا بس نہیں ہے، میرا اپنے اوپر تو بس ہے نا. تو میں چپ کر جاؤں گی تو 1 سائڈڈ بگاڑ ہوگا نا، کم ہو جائے گا. اگر میں بھی وہی بیہیو کروں گی تو پھر کیا ہوگا، 2 سائڈڈ بگاڑ ہوگا، 2 طرفہ. اس میں پھر نقصان بھی 2 طرفہ ہوگا، ہے نا. تو لہٰذا بگاڑ کو کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہی منتخب کیے جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک بنیادی اصول، بناؤ اور بگاڑ. ہمیشہ اللہ ان لوگوں کو بطور کارکن چنتا ہے دین کے لیے جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. جو بگاڑنے والے ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قابل اور لائق کیوں ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ابو جہل چن لیا جاتا، لیکن ابو جہل کی فطرت پہ حسد اور بگاڑ تھا، جیسا کہ ہم اس کی ہسٹری سے دیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر اس کو چھوڑ کر عمر بن خطاب کو چنا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو مسلمان کر دے اور اسلام کو شوقت عطا کر دے. تو اللہ نے عمر بن خطاب کو مسلمان کیا، عمر بن حشام کو نہیں کیا. حالانکہ رشتہ آپ کا عمر بن حشام یعنی ابو جہل سے قریبی تھا. اور دوسری طرف پاور میں بھی، مکہ میں پاور کے اعتبار سے بھی
ابو جہل یعنی عمر بن ہشام زیادہ پاورفل تھا، عمر بن خطاب کی نسبت زیادہ پاورفل تھا وہ، لیکن اس کی بگاڑ کی فطرت تھی، وہ مسلمان بھی ہو جاتا نا تو پھر یہی کچھ کرتا. پھر جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے نا، آپ دیکھیں گھر میں بچیاں آتی ہیں بیاہ کر آپ لاتے، کوئی ایک بچی ایسی آ جائے نا لائی لگائی کرنے والی، تو کیا ہوتا ہے، لگائی گجائی کی وجہ سے پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے نا. اور ایک دو بچیاں ہوں نا، جو ایک آدھ بچی یا ایک دو بچیاں یا گھر کی ساس ہی سمجھدار ہو اور بنا کے رکھنے والی ہے تو پورا خاندان جڑا رہتا. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا یا کہا ہوگا کہ فلاں خاتون کی وجہ سے خاندان جڑا ہوا تھا، وہ مر گئی تو پورا خاندان بکھر گیا. یہ فرق ہے بناؤ اور بگاڑ. تو مولانا مودودی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کا ایک باغ ہو، اس سوال کے ایک جواب انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ ہم سے دنیا کی یعنی حکومت کیوں لے لی گئی، امامت کیوں لے لی گئی. تو انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ کا ایک باغ ہو تو آپ کس مالی کو دیں گے؟ جو اس کا خیال رکھے گا، جو اسے تباہ کر دے گا، اسی کو دیں گے نا جو خیال رکھے گا. تو ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا، مولانا مودودی کا آزادی کے بالکل بعد کا ٹائم تھا نا جب وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم یہ دیکھ لو کہ جب ہم سے حکومت لے کر انگریزوں کو دے دی گئی تو ہم نے بڑے صغیر جیسے ملک کا کیا حال کر رکھا تھا، اور جب انگریز آئے تو ابھی وہ گئے ہیں تو دیکھو کتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، ریلوے کا سسٹم، یہ وہ کتنی چیزیں تھیں. اور اب میں دوبارہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں ہم نے اس ریلوے کے نظام کو ڈیولپ نہیں کیا، ستیہ ناش کر دیا. میں ابھی بھی ریلوے کیریج شاپ جاتی ہوں نا تو آپ دیکھیے گا ریلوے کیریج شاپ میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان میں پیچ نظر آتے ہیں، لوہے کی بنی ہوئی ہے نا، پیچ نظر آتے ہیں نہیں آتے. پتہ ہے بات کیا ہے، کیل اور پیچ اس دور میں نہیں ہوتے تھے، کیل پیچ نہیں ہوتے تھے، یہ نہیں تھے، ریوٹ لگائے جاتے تھے. ریوٹ لوہے کا ایسے جوڑ سا، اس کو ایسے اس کے اوپر جوڑ دیتے تھے، اس کو ریوٹ کہتے ہیں. ریوٹڈ سے بنائی گئی عمارت ہے. اس دور میں اتنے یہ ٹولز نہیں تھے کہ وہ ایک اینگل کے سوراخ ڈال کے، ایسی ڈرلز نہیں تھی ایک اینگل کے سوراخ ڈال کے تو اس کے اندر کیل اور پیچ لگائے جائیں. تو ریوٹس کے ذریعے بنائی گئی ہیں عمارتیں اور ابھی تک کھڑی ہیں. اور ہمارے بنائے ہوئے پل اگلے 2-4 مہینوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں کیوں ہو رہا ہے ایسا ابھی، یعنی کہ وہی بات ہے کہ گھر کسی نے خریدا، عزیز نے بنایا، تو ابھی رہتے ہوئے 5-6 مہینے ہوئے تو اوپر والی چھتیں ٹپکتی شروع ہو گئی. اسی طرح ایک اور گھر یعنی چینج کیا میرے عزیز نے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے تو 2-4 سال پہلے لیا تھا تو کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتائیں، بنایا گھر لیا تھا تو انہوں نے وہ دیمک کا وہ نہیں ڈالا تھا، تو علاقے میں دیمک ہے تو ساری دیمک چڑھ گئی گھر. اب آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی وجہ سے ان کی پراپرٹی کتنی کم قیمت پر بکے گی. اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ بازی. آپ لوگوں نے اپنا جائز منافع لینا ہے، وہ تو اپنے لینا ہی لینا ہے. تو آپ اس طرح کتنا بچا لیا ہوگا ایک دیمک کا، وہ جو بیس میں وہ ڈالتے ہیں جو بھی پاؤڈر وہ نہیں ڈالا، کتنا بچا لیا ہوگا، لیکن اگلے کا کتنا بڑا نقصان کر دیا. وہ جائے تو کہاں جائے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جس طرح ہم وہ ملازم رکھتے ہیں نا جو کام اچھا کرتا ہے، اللہ بھی اسی کو چنتے ہیں جو ذمہ دار ہوتا ہے. غیر ذمہ دار کو اللہ کیسے چن سکتے؟ تو جس میں بناؤ کی قوت ہوتی ہے اللہ اسے چنتے ہیں. تو جب بھی مسئلہ پیش آئے بناؤ کی طرف جائیں، بگاڑ کی طرف مت جائیں. کوئی بات نہیں، جو کوئی کمی آئے گی، جو کوئی نقصان ہوگا وہ اللہ پورا کر دیں گے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ کے بینر کوئی لگوا دینا، کوئی کیبل پر چلوا دے آپ کی بدنامی کی جو ہے ایک لائن نیوز، کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ کریم رب نہیں چاہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو ہوئے آپ. مجھے آپ کی بات اتنی پیاری لگتی ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے نا تو ابو لہب کی بیوی آپ کو مذمم کہتی تھی، اس نے آپ کا انعام رکھا. مذمت کیا گیا، محمد کا مطلب ہے نا تعریف کیا گیا، تو اس نے اس چڑ میں آپ کا نام مذمم رکھا، مذمت کیا گیا. تو آپ کو مذمم کہہ کے برا بلا کہتی تھی، تو نام جیسے یہ مشرکین میں معروف ہو گیا، تو آپ کا تذکرہ کرتے تو مذمم کہہ کے برا کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن مسعود نے آ کر کہا کہ اس طرح بہت وہ جمیل نا بہت بول رہی تھی، بہت آپ کو گالیاں دے رہی تھی. آپ مسکرا دی، آپ نے کہا لو وہ تو مذمم کو گالیاں دے رہی، میں تو محمد ہوں. تو خوش ہوا کریں جب آزمائش آئے نا
خوش ہوا کریں. پتہ ہے آزمائش کس بات کی علامت ہے؟ آپ چنے جا رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا, دل مضبوط ہو, ٹھیک ہے, اور اللہ پر یقین مضبوط رکھیں. اور ایک ٹیسٹ ہے آپ کا, 3 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. آپ کا اللہ کی طرف جھکنا, غیر اللہ کی طرف نہ جھکنا. دوسرا, اس آزمائش کے نتیجے کو پانے کی کوشش کرنا. اور تیسرا, بناؤ کی طرف جانا, بگاڑ کی طرف نہ جانا. اگر یہ مقاصد اس آزمائش میں آپ نے پا لیے تو اللہ آپ کو منتخب کرے. ٹھیک ہے, تو شیطان نے ان میں سے کوئی مقصد نہیں نہ پایا, وہ تو فوراً جا کر بگاڑ کی گود میں بیٹھا اور اس نے بگاڑ کی بنیاد ڈالی. میں پوری سازش کروں گا, لوگوں کو بہکاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیے, وہ ایک جن تھا, ایک تھا نا, اس نے کتنے جنات کو خراب کیا نا, کیونکہ جنات کی ایک پوری تعداد اس کے ساتھ ہے. اس نے باقاعدہ آ کر اعلان جنگ کیا. کس کے خلاف؟ بظاہر انسانوں کے خلاف, حقیقتاً اللہ کے خلاف. جب اس نے اعلان جنگ تو یہی کہہ کر کیا کہ میں آدم کی نسل کے خلاف جو ہے بغاوت کروں گا, اس لیے کہ آدم کی وجہ سے مجھے جہنمی بنایا گیا. لیکن اصل میں اعلان جنگ کس کے خلاف تھا؟ اللہ کے خلاف. اور اس چکنے چپڑے طریقے سے اس نے اپنی اولاد کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر دیا. ان سب کے گناہ کا ذمہ دار بھی بنا. اور اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب کوئی آپ کو اپنے بگڑنے کی وجہ سے, یعنی اپنی جھگڑے کی وجہ سے آپ کو جھگڑے میں انوائٹ کرے تو سوچا کریں. ہوتا ہے نا خاندان میں, فرض کریں کہ آپ کی بہن سے لڑائی ہوگی, آپ اپنے گھر بیٹھی, آپ کو پتا بھی نہیں. اب آپ کی ایک بہن آ جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ دیکھا یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہوا, ڈمکا ہوا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کود پڑنا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے وام. ابھی اگرچہ اس کا معنی کچھ اور ہے, لیکن ایسے نہیں کرنا. غور کریں, کوئی آپ کو یوز تو نہیں کرتا, شیطان آپ کو ٹول تو نہیں بنا رہا. کیونکہ جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں شیطان اڑچن ڈالتا ہے. شیطان براہ راست کبھی نہیں ڈال سکتا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر شیطان براہ راست لوگوں کو راک کر کہتا نا کہ شرک کرو, اللہ کی نافرمانی کرو, تو لوگ تو اس کو مار ڈالتے. وہ ذرائع اختیار کرتا ہے. تو ذرائع کون ہوتے ہیں؟ افراد. تو غصے کی حالت میں جس کا مسئلہ ہے وہ تو صحیح نہیں سمجھ رہا, جب آپ تک بات آئے تو کم از کم بات کو سمجھے, ایک, اور دوسرا سچی بات کریں, اور تیسرا بناؤ کی طرف جائیں. بگاڑنا تو بہت آسان ہے. آپ دیکھیے, دیوار توڑنا آسان, بنانے میں مشکل. اب دیکھیے دیوار کی چلے مثال تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ کبھی آپ نے توڑ کر نہیں دیکھی. بچے بلاکس بناتے ہیں, ایک بچہ بیٹھ کر ایک ایک بلاک جوڑ کر بناتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے؟ ایک ٹانگ مارتا ہے, سارے بلاکس توڑ دیتا. یہ ہوتا. تو جو بچے کتنے دکھ سے روتے ہیں جب ایسا کبھی کیا جائے, کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. ابھی کل نور گئی تو مجھے کیا کر گئی, میں نے بلاکس کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ بلڈنگ بنائی ہے. تو صوبیہ باجی کو کہنا اس کو ٹیبل پہ پڑا رہنے دے, توڑے مت. دیکھیے پتہ کیا ہے, چیز بننے میں محنت لگتی ہے اور ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا. لہٰذا جب بھی مسائل زندگی میں آئیں گے, کبھی خاندان کے آئیں گے, کبھی دوستوں کے آئیں گے, کبھی محلے داروں کے آئیں گے, بچوں کے آئیں گے. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, اکثریت کے انشاءاللہ العزیز شادیاں ہوں گی, تو آپ دیکھیں گے مسائل ہوں گے. کیونکہ جہاں افراد ہوتے ہیں, ہر فرد کا ایک رویہ ہوتا ہے, ایک ذہن ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر. تو وہ جو ہر فرد کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا, وہ بیہیویئر جو ہے, رویہ جو ہے, اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا جب بھی کوئی نیا فرد ایڈ ہوتا ہے نا فیملی میں, تو کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اگر رویہ اچھا ہے تو خوشیاں آتی ہیں, اگر رویے میں نیگیٹیوٹی ہے تو مسائل زیادہ آتے ہیں. تو ایک دو مسئلے تو ضروری پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کے رویے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک حکایت ہے, سچ جھوٹ ہونا تو میں نہیں جانتی, لیکن حکایت ہے کہ بہاؤالدین زکریا جو ہیں, جب وہ ملتان آئے اور وہاں انہوں نے پڑھانا وغیرہ کے لیے آغاز کرنا چاہا, تو وہاں جو علماء آلریڈی کام کر رہے تھے, انہوں نے انہیں دودھ کا ایک لبالب بھرا ہوا پیالہ بھیجا. تو انہوں نے اس میں ایک گلاب کا پھول رکھ دیا اور پیالہ واپس کر دیا. تو ان کے اسٹوڈنٹس حیران ہوئے جو ہمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ سر یہ کیا کیا؟
انہوں نے دودھ بھیجا، آپ نے واپس بھجوا دیا. انہوں نے کہا نہیں دودھ نہیں تھا، میسج تھا. پھر انہوں نے کہا یہ شہر علماء سے بھرا ہوا ہے لبالب، جیسے یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے لبالب، تو آپ کی جگہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جیسے یہ پھول دودھ میں جگہ بنایا ہوا ہے نا، بنا لیا نا، اس میں یہ تیر رہا ہے، تو اسی طرح میں بھی آپ کے مابین جگہ بنا لوں گا. تو اب یہ ہماری بات ہے کہ ہم کیا بنتے ہیں، ہر جگہ ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے. تو بات یہی ہے کہ غلطیاں ہوں گی، مسائل آئیں گے، جھگڑے آئیں گے، پوری زندگی میں آپ کے سامنے آئیں گے. ان میں ہمیشہ بناؤ کی ساتھ دیں، بگاڑ کا ساتھ مت دیں. کیونکہ آپ نے پیچھے بھی ابھی اسی خطبے میں پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے فتنہ آئے تو یہ فوراً فتنے میں جمپنگ کرتے ہیں. پڑھا نا آپ نے؟ تو فتنے میں جمپنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ریجیکشن. فتنے میں جمپنگ نہیں کرنا، سمیٹنے میں کام کرنا. اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر کیچڑ بنا ہوا ہو، بارش سے کیچڑ ہو جائے، نالی فلو کر جائے، اوور فلو کر جائے اور کیچڑ ہو جائے، تو آپ کیچڑ میں کھیلیں گے؟ نہیں کھیلیں گے نا، آپ اس کو صاف کریں گے. تو اگر کوئی کیچڑ میں کھیلے تو آپ اس کو کہیں گے نا کہ تم کس طرح کے انسان ہو. کیونکہ دیکھیں سور کی فطرت ہوتی ہے نا، سور جو ہے نا وہ کیچڑ میں گھس جاتا ہے، کیچڑ اس کو بہت پسند ہے. انسان کی فطرت نہیں ہے. آپ کے گھر کے راستے میں، آپ کی گلی میں گٹر بند ہو گیا اور اوور فلو ہو گیا اور کیچڑ بن گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ سب نارمل لوگ کیا کریں گے؟ جگہ کی صفائی کرائیں گے، گٹر کھولنے والا بلوائیں گے، گٹر کھلوائیں گے، جگہ صاف کریں گے. اور اگر کوئی خوش ہو گیا ہاں آج تو کیچڑ بن گیا تو میری تو عید ہوگی، وہ گھس جائے تو آپ کہیں گے پاگل ہے نا، یا کہیں گے بیمار ہے. نارمل کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا نا. یہی بات ہے کہ انسانی رویوں سے بعض اوقات کسی کا ذہن بند ہو جاتا ہے، ڈکا لگ جاتا ہے، نئی بات سمجھ آتی، کیچڑ ہو جاتا ہے، گند مچ جاتا ہے. تو اس گند کو سمیٹنے میں ساتھ دیں، پھیلانے میں ساتھ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہوگا یہ آپ پر بھی کیچڑ کی چھینٹے پڑیں گے. اگر میں کیچڑ میں کھڑی ہو کر کیچڑ کی چھینٹے اڑانا شروع کر دوں آپ پر ڈالنے کے لیے، یہ کھڑی نہیں ہوتی، کیچڑ کی سائڈ پر ہی کھڑی، میں بیچ میں ہاتھ یا پاؤں یا کوئی چیز مارنی شروع کر دوں کہ عظما پر چھینٹے پڑیں تو مجھ پر پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی؟ تو گندی تو میں بھی ہوں گی بھائی. تو لہٰذا پھر کیا کرنا چاہیے؟ صفائی ستھرائی کی ٹیم کا ساتھ دینا چاہیے. تو ہمیشہ بناؤ کا ساتھ دے. شیطان نے کیا کیا؟ جس وقت اس نے سرکشی اختیار کی، اس نے اپنی اولاد، اب دیکھیں دماغ کس طرح گھومتا ہے مخلوق کا، کہ غصے کی شدت میں اس نے جہنمی، اسے پتا تھا میں جہنم میں جاؤں گا، اسے جہنم کی شدت کا بھی پتا تھا، سب پتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اس نے اپنے لیے بھی جہنم پسند کر لی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کر لی نا. یعنی آپ فرض کریں ایک فرض کیا کریں، ایک میں نے دیکھا تصویر تھی کہ امریکہ کے کسی فلیٹ کے سسٹم میں آگ لگی، فلیٹس میں آگ لگی، تو ایک خاتون اندر سٹک ہو گئی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ بچہ تھا، ویسے وہ نگرو تھی، تو انہوں نے ابھی آگ اندر نہیں پہنچی تھی، دھواں بھر گیا تھا، تو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، تو وہ بہت بلندی پر تھا، تو وہ اپنے بچے کو باہر لٹکائے کھڑی تھی. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی ماں آگ میں گر جائے یا اور کوئی وجہ دھوپ ہو اور اتنی چھاؤں ہو کہ بچے کو دے سکے یا خود لے سکے، تو کس کو دے گی؟ بچے کو دے گی. لیکن اس قدر سرکشی اور خود غرضی تھی شیطان کی فطرت میں کہ اس نے اپنی اولادوں کے ایک بڑے حصے کو بھی جہنمی بنا دیا، اور پورے نیت اور ارادے کے ساتھ. تو یہ پھر پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے. یہ غصے میں ہر کسی کو اسی طرح ڈرائیو آؤٹ کرتا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے. جب بھی شیطان انوائٹ کرے، جب آپ کے پاس کوئی بندہ اپنا کیس لے کر آئے نا کسی بھی معاملے میں، اور اس میں آپ کی مدد چاہے، تو اچھی طرح سوچیں، حق کا ساتھ دیں ایک، اور دوسری بات ہے کہ جھگڑے نمٹانے کی کوشش کریں، نمٹانے کی، چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو پھیلانا کس کا کام ہے؟ اور اللہ رب کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس شیطان کو پکارتے ہیں جس نے سرکشی اختیار کی، اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس پر لعنت کر. تو جو سرکشی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لعنت کر دی جاتی ہے. اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا. تو لعنت کیا ہے؟ دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، یہاں نہیں آنا، یہاں سے دفع ہو جاؤ. اب اگر ہمیں یہ کہہ دیا گیا اللہ کے حضور سے، تو پھر جب تک ہم استغفار نہیں کریں گے یہ لعنت نہیں ہٹے گی. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بناؤ کی طرف جھکیں، اصلاح کی طرف جھکیں، خرابی کی طرف مت جائیں، اس میں جمپنگ نہیں کرنا، اپنے دامن کو بچانا.
وقالا اس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ شیطان نے. کب کہا تھا؟ اسی وقت. موجود کون تھا گواہ کے طور پر؟ اللہ موجود تھے، فرشتے موجود تھے، لیکن ہمارے ابا بھی موجود تھے. آدم چیلنج کر کے کہا تھا یا لازمن اتخذن، ضرور لے کر رہوں گا. لام تاکید بھی آ گیا، نون مشدد بھی تاکید کے لیے آ گیا. میں لازمن لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، طے شدہ. اس نے اعلان کیا، چیلنج کیا، اللہ میں لازمن تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا. کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کی اولادوں میں سے، ان کی کوششوں میں سے، ان کے مال میں سے، ان کی عبادتوں میں سے ایک حصہ ضائع کراؤں گا. تو آج کرتے ہیں نا، آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، گھروں میں جو ہے چھتوں کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں کچا گوشت جنوں کی نظر کے لیے، اور گھر بناتے ہیں تو بنیادوں میں جانوروں کا خون ڈالتے ہیں. کرتے ہیں نا یہ ساری چیزیں عجیب و غریب، ٹونے ٹوٹ کے، یہ سب کچھ ہمارے مالوں کا حصہ ہے جو وہ لے جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو فلاں کا فقیر بنایا ہوا ہے، جی حضرت حسین کا فقیر بنایا ہوا ہے، جی حضرت حسین نے بیٹا دیا ہے، وہ جی یہ بیٹا ہمیں معین الدین چشتی نے دیا ہے تو ہم اس کا نام معین رکھ رہے ہیں. تو اولادوں میں سے حصہ شیطان کی طرف دیا نا ہم نے، اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی بناتے ہیں. یہ ہے حصہ. بہکاتا ہے، وہ صرف بہکاتا ہے. کیسے بہکاتا ہے؟ دیکھیے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں بھٹکاؤں گا. ضاد لام لام، ذل کیا ہوتا ہے؟ رستہ بلا دینا، رانگ ٹرن دلوانا، ہے نا، رانگ ٹرن 1 رانگ ٹرن 2، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کسی کو غلط گائیڈ کر دینا، مس گائیڈ کرنا. دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو رستہ پتہ نہ ہو اور گائیڈ بن جائے، اور یا پتہ ہو اور جان بوجھ کے اگلے کو بھٹکا دے. تو یہ جو مس گائیڈ کرنا ہے نا، یہ ہے بھٹکانا، غلالت، ضاد کے ساتھ، دال کے ساتھ نہیں. تو وہ کہنے لگا میں بھٹکاؤں گا. کیسے بھٹکاؤں گا؟ مس گائیڈ کروں گا. جیسے استخارہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کے متعلق جو مسکنسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے. دعا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے متعلق مسکنسیپشنز ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت اچھی چیز ہے، مگر ہم نے اسے چڑھا دیا، بنا دیا مزاروں کا. مسکنسیپشن ہے. تو لوگوں کو غلط طریقوں پر، غلط ٹریکس پر لے کر جانا، صحیح چیز کو غلط کرا دینا، یہ ہے گمراہ کرنا. دین کے بارے میں غلط عقیدے، غلط سوچ، غلط رویے، غلط عادتیں. اگلی چیز وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ. اب دونوں سب چیزوں کے اندر آپ دیکھیں، لام تاکید بھی آ رہا ہے، نون مشدد بھی آ رہا ہے. میں انہیں آرزوؤں کی طرف لاؤں گا. کیا ہوتا ہے آرزویں؟ شیطان کا کارخانہ ہی آرزوؤں پر چلتا ہے، آرزویں دلانا. کوئی کسی کو، ہر کسی کی اپنی خواہش، اپنا شوق ہوتا ہے. اب دیکھیے اسلام میں رہبانیت منع ہے، لوگوں کو رہبانیت کی طرف لے گیا شیطان. حق پالو گے، انہوں نے دنیا ترک کر دی، عجیب عجیب طریقے اختیار کیے. حق پالو گے، آرزو کا سبز باغ دکھایا نا. سود حرام ہے اسلام میں، شیطان نے خواب دکھایا، سود کے ذریعے دنیا پالو گے، سبز باغ دکھایا. اللہ نے عورت کے لیے حدود مقرر کی، پردہ فرض کر دیا. اب شیطان نے خواب دکھایا پردہ اتار دو گی تو آزاد ہو جاؤ گی. آزادی اس دنیا میں نہیں ملی، آزادی اس دنیا میں ملی. لیکن شیطان نے بہکایا. مرد کو اللہ نے حرام کاری سے، شراب سے، ان چیزوں سے روکا. شیطان نے یہ خواب دکھایا کہ ایسا کرو گے تو اپنے غموں اور ٹینشن سے نجات پا جاؤ گے، لہٰذا مرد بے راہ رو ہو گیا. یہ ہے چند مثالیں. آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے کام ہیں، کسی نہ کسی خواہش کے پیچھے، خواہشوں نے خوار کر دیا نا. پیروں کے آستانوں پر کن کیا ہجوم ہے، جن کی خواہشیں بہت ہیں. میری بیٹی کی شادی ہو جائے وہاں جہاں وہ چاہتی ہے، مجھے وہ عورت مل جائے جس پر میں عاشق ہوں، مجھے وہ مرد مل جائے جس پر میں عاشق ہوں، میری ساس مر جائے، میری بہو کو طلاق ہو جائے، میرا بیٹا ہو جائے، میرا دشمن تباہ ہو جائے، میں چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں. یہی کچھ ہے نا. اب دیکھیں ان کے کیا ہوتے ہیں، محبوب قدموں میں لانا. اچھا میں نے اشتہار پڑھا، اخبار میں تھا،
محبوب آپ کے قدموں میں سنگ دل سے سنگ دل محبوب موم ہو جائے، اور کیسا ہی شوہر ہو آپ کا تابعدار ہو جائے، کتنی ہی چالاک ساز ہو، گارنٹی کے ساتھ خاموش ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ اشتہار ایسا کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈز ایسی ہیں، اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو اشتہار کیسے دیں گے؟ اچھا آپ کو ایک ایسا بابا مل سکتا ہے، حالانکہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، میں ویسے بات کر رہی ہوں، اگر مجھے یہ پتا چلے میں جاتی ہوں خدا نخواستہ اپنی ساس کی زبان بندی کا تعویذ کروانے، اگر مجھے یہ پتا چلے میری بھابھی جاتی ہے تو مجھ پہ کیا گزرے گی، ہے نا؟ تو وہی گزرے گی جب میرے شوہر کو یا میری نند کو پتا چلے گا کہ میں جاتی ہوں۔ اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا، تو پھر ہم ایمان کے درجے میں کہاں کھڑے ہیں، ہے نا؟ اور یہ سب کچھ ہو کس کے لیے رہا ہے؟ خواہشات کے لیے۔ تو پھر ہمارا اصل معبود کون ہے؟ ہمارا دل، ہماری خواہشات، اللہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ ہوتا تو پھر ایسے نہ ہو، ہے نا؟ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے؟ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے نا؟ نہیں جھکائے لیکن جھکانی ہے نا، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سوئے سوئے سو سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار مقصد ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ہزار مقصد ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ادب کی لذت وفا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے، تو پھر جو کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جو کام کرو اسے کمال کے درجے تک پہنچا، تو پھر کمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کمال یہی ہے، اپنی مرضی سے تو سب جینے ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت جینا ہے تو پھر بحث کس بات کی؟ تو بنیادی بات یہی ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور آزمائش کے موقع پر آپ کو گھبرانا نہیں، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، تو آپ نے کمال دکھانا ہے کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ نے کتاب تاکوں پر نہیں سجائی ہو، لہٰذا کمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو آرزوؤں کو چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ یار جس حال میں رکھے اس میں راضی ہونا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا ان کو، کیسے دیتا ہے حکم؟ کیسے دیتا ہے حکم؟ ہمارے دل میں ایک آرزو جگاتا ہے وسپر کے ذریعے، اور وہ آرزو ہمارے لیے حکم بن جاتی ہے نا؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اب دیکھیں سب کے اندر ڈبل اظہار آ رہا ہے شدت کا، یہ عربی کی خوبی اور حسن ہے، لام تاکید بھی آ رہا ہے، نون مشدد بھی آ رہا ہے، وہ ضرور کاٹیں گے آذانا کان الانعام، جانوروں کے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان ضرور کاٹیں گے، کیا مطلب ہے؟ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور آزاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے عربوں کے ہاں رواج تھا، بطور نشانی کان پھاڑ دیتے تھے، یعنی کہ کان کے نیچے یہ پردہ ہوتا ہے نا جس میں ہم بالی ڈالتے ہیں، تو وہ جانوروں کا بھی ہوتا ہے، تو وہاں سے اس کو کاٹ دیتے تھے ایسے بیچ میں سے
یعنی چھری کے ساتھ نا کٹ لگا دیتے تھے، تو وہ زخم تو 1-2 دن میں ہیل ہو جاتا تھا، جیسے ہم سوراخ ڈال دیتے ہیں تو وہ کاٹ دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ جس کا کان کی لو کٹی ہوتی تھی نا جانور کی، تو وہ نشانی ہو جاتی تھی کہ یہ جو ہے دیوتا کے نام پر آزاد کیا گیا۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے رواج تھے۔ بعض قبیلوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو اونٹنی مسلسل 5 نر بچے جنتی تھی تو وہ اونٹنی دیوتا کے نام پر آزاد کر دیتے تھے۔ بعض میں تھا جو 10 نر بچے جنتی تھی وہ آزاد کر دیتے تھے، بعض اونٹ آزاد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اپنا اپنا انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو نشانی کیا ہوتی تھی؟ کان چیر دیتے تھے بطور نشانی۔ آپ کو پتہ ہے بڑے صغیر میں سانڈ آزاد کیے جاتے ہیں، پتہ ہے ہندو جو ہے نا وہ سانڈ آزاد کرتے ہیں جو ہے نا دیوتاؤں کے نام پر، خاص طور پر جو ہے نا کرسچن کے نام پر، کہ وہ اس کی سواری رہی ان کے بقول، تو وہ اس کے نام پر کرتے ہیں اور اس کے جو ہے نا کان میں وہ ڈال دیتے ہیں، بالی سی ڈال دیتے ہیں، وہ بطور علامت ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھگوان کے نام پر آزاد شدہ۔ تو گجرات کے جب فسادات ہوئے تھے نا تو بات یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ ایک سانڈ جو تھا نا ایسا آزاد کیا ہوا وہ کسی نے ذبح کر دیا۔ واللہ عالم واقعی مسلمانوں نے کیا یا نہیں کیا، ظاہر ہے یہ باتیں کبھی کلیئر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں نے ذبح کر کے کھایا، اس بات سے فسادات شروع، اور پھر آپ کو پتا کہ کس قدر شدید ہوئی تھی یہ فسادات۔ تو یہ جو ہے نا لفظی بات تو یہ کہیں گی کان کاٹنے پر میں آمادہ کروں گا۔ مقصد کیا ہے؟ آستانوں کے نام پر جانور چڑھاوے چڑھانا، کہ آستانوں کے نام پر جانور آزاد کرنا، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے چھوڑ دینا، تو اس میں ہر طرح کے پھر چڑھاوے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ جانور بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں نا، رکھ لیں، کر لیں، استعمال کر لیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو نومینیٹ کر کے چھوڑ دینا کہ یہ انہی کے لیے ہے، تو یہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو یہ پھر شرک ہے۔ فلا امرنہم، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فلا یغیرن، کہ وہ ضرور بدل لیں، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، میں انہیں اس بات کا حکم دوں گا، یعنی اس پر آمادہ کر چھوڑوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل لیں۔ تخلیق کو بدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز میں رد و بدل نہیں کر سکتے، وہ تو تہذیب کا ارتقا ہے۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غاروں میں رہو گھر مت بناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوہے کو ہم کوئی شکل نہ دیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تہذیب کے ساتھ جیسے آج بچیاں کریمیں لگا لیتی ہیں تو اسکن سافٹ ہو جاتی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے چیز کو غلط طریق پر استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ بھی تخلیق کو بدل دینا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ دنیا کو رن کرنے کے لیے۔ تو دنیا کو چھوڑ کر نکل جائیں گے اچھے لوگ تو دنیا کون رن کرے گا؟ جیسے آج اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی ناسی اپنے بچے کو سیاستدان نہیں بنانا۔ اگلے دن ایک بچہ آیا ہوا تھا تو اس نے مجھے میری ایک بات کا بڑا پولیٹیکل آنسر دیا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے بڑا کوئی سیاستدان بنے گا، تو کہنے لگی نہیں ہے بد دعا نہ دے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو دعا کر رہی ہوں، بد دعا کس بات کی؟ اچھے بچے سیاست میں آئیں گے تو سیاست اچھی ہوگی نا۔ اگر آپ اچھے لوگوں کو سیاست میں نہیں بھیجیں گے تو سیاست تو ہونی ہے نا، سیاست کا شعبہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ریاست 4 چیزوں سے بنتی ہے، جن میں ایک چیز کیا ہے؟ انتظامیہ۔ انتظامیہ کون ہے؟ سیاستدان۔ تو سیاستدان ہوں گے اور ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاستدان تھے، مدینہ میں بحیثیت سیاستدان آپ نے چلایا نا نظام حکومت۔ تو اگر اچھے لوگوں کو آپ سیاستدان نہیں بنائیں گے تو پھر برے لوگوں کی حکومت رہے گی، تو پھر روتے کیوں؟ تو اگر آپ کے بچوں میں صلاحیت ہے تو آپ انہیں پورے عزم کے ساتھ کیوں نہیں بھیجیں گے سیاست میں؟ اچھا جناب بھی تو سیاستدان تھے، آج تک آپ برا تو نہیں کہتے، علامہ اقبال بھی سیاستدان تھے اور آپ لڑتے ہیں کہ وہ ولی تھے، اور عمر سیاستدان نہیں تھے، ابو بکر، عثمان، علی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے سیاستدان نہیں تھے، سب نے سیاست کی نا۔ سیاست بری بات نہیں ہے، آج سیاست میں جو لوگ گھسے ہوئے ہیں سب برے ہیں، یعنی اکثریت بری ہے، سب کہنا غلط ہو جائے گا۔ اچھے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی کابینہ میں تو ملک چل رہا ہے نا، لہٰذا اچھے بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھیجیں، ہر لائن میں بھیجیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں فوج بدل جائے، پوری اسلامی نظام کے تحت ہو جائے، اپنے بچوں کو فوج میں بھیجیں، وہ اچھے عہدوں پر آئیں گے، وہ تبدیلی لائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں سیاست میں اچھائی آئے، مسلمان جو ہیں وہ بنے، اسلامی ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ ہے، صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنے، بھیجیں اپنے بچوں کو اس عزم کے ساتھ سیاست میں، سب کر دیں ان کے دماغوں میں، پھر بھیجیں۔ یہی بچے جب وزیر اعظم بنیں گے، جب صدر بنیں گے، تبھی کام کریں گے نا۔ اگر سارے کے سارے کرپٹ لوگ دیں گے تو یہی حال رہے گا۔ تو لہٰذا رہبانیت پھر غیر فطری چیز ہے۔